تقوی کو برقرار رکھنے کے آسان طریقے تقوی اسلام کی روح ہے، یہ صرف چند ظاہری عبادات کا نام نہیں بلکہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر زندگی گزارتا ہے۔ تقوی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور زندگی کو مقصد عطا کرتا ہے۔ رمضان کے دنوں میں بہت سے لوگ عبادت، تلاوت، دعا اور نیک اعمال کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں، مگر اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کیفیت کو رمضان کے بعد بھی برقرار رکھا جائے، کیونکہ تقوی وقتی جذبہ نہیں بلکہ ایک مسلسل تربیت اور زندگی بھر کا سفر ہے۔ آج کے دور میں فتنوں کی کثرت ہے، سوشل میڈیا، مصروف زندگی، نفسانی خواہشات، حرام کمائی، جھوٹ، غیبت، حسد اور بے مقصد مشغلے انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ ایسے ماحول میں تقوی کو قائم رکھنا آسان نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں۔ اگر انسان چند سادہ اور عملی طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنا لے تو وہ اپنے اندر اللہ کا خوف، محبت اور فرمانبرداری قائم رکھ سکتا ہے۔ ذیل میں تقوی کو برقرار رکھنے کے آسان اور مؤثر طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ 1، اللہ کی یاد کو دل کا مستقل معمول بنائیں۔ تقوی کی بنیاد اللہ کی یاد ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد زندہ رہتی ہے، اس دل میں گناہ کی خواہش کمزور پڑ جاتی ہے۔ ذکر الہی انسان کے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ صبح و شام کے اذکار، کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف اور دعائیں زبان پر جاری رہیں تو دل غفلت سے بچا رہتا ہے۔ انسان جب دن کی شروعات بسم اللہ سے کرے، کام کے دوران الحمدللہ کہے، مشکل میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور گناہ کے خیال کے وقت استغفر اللہ کی طرف رجوع کرے تو اس کی زندگی میں تقوی آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کی یاد دل کو نرم کرتی ہے، نفس کو قابو میں رکھتی ہے اور انسان کو احساس دلاتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہے۔ 2، نماز کو وقت پر اور خشوع کے ساتھ ادا کرے۔ نماز تقوی کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں نماز کو برائی اور بے حیائی سے روکنے والا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص نماز کو اس کے وقت پر باجماعت اور دل جمعی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے اندر نیکی کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ نماز صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے روزانہ 5 مرتبہ ملاقات کا نام ہے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ اگر عزم توجہ پیدا کی جائے، قرات کو سمجھ کر پڑھا جائے، رکوع و سجود میں عاجزی لائی جائے تو یہ نماز دل کو پاک کرتی ہے۔ نماز میں کوتاہی تقوی کو کمزور کرتی ہے اور نماز کی پابندی تقوی کو مضبوط کرتی ہے۔ 3، قرآن مجید سے روزانہ تعلق رکھیں۔ قرآن تقوی کا سرچشمہ ہے۔ یہ صرف تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت، روشنی اور دلوں کی شفا ہے۔ جو انسان روزانہ قرآن سے کچھ وقت وابستہ رکھتا ہے، اس کے افکار، اخلاق اور فیصلے درست ہونے لگتے ہیں۔ قرآن انسان کو بتاتا ہے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس چیز میں کامیابی ہے اور کس چیز میں نقصان۔ روزانہ کم از کم چند آیات ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائی جائے۔ اگر تلاوت کے ساتھ سمجھ بھی ہو تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ قرآن انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، اس کی فکر کو پاک کرتا ہے اور اسے ایسے راستوں سے بچاتا ہے جو تقوی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، تدبر اور عمل کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، تقوی اتنا ہی زیادہ باقی رہے گا۔ 4، اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے رہیں۔ تقوی کو برقرار رکھنے کا ایک نہایت اہم طریقہ خود احتسابی ہے۔ انسان اگر دن کے اختتام پر چند لمحے اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ آج اس نے کیا کہا، کیا دیکھا، کیا سنا، کس کو تکلیف دی، کہاں جھوٹ بولا، کہاں غفلت کی، تو اس کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ محاسبہ انسان کے دل کو زندہ رکھتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی نگرانی نہیں کرتا وہ آہستہ آہستہ برائیوں کا عادی ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص ہر رات اپنی لفظشوں پر نظر ڈالتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اگلے دن بہتر ہونے کا عزم کرتا ہے، اس کے اندر تقوی مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ یہ عادت بہت سادہ ہے مگر بہت مؤثر ہے۔ 5، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ انسان اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اچھے دوست، نیک مجالس، دینی ماحول اور صالح صحبت انسان کے کردار کو سنوارتی ہے۔ اگر دوست اللہ سے غافل ہوں، گناہ کو معمولی سمجھتے ہوں یا دین کا مذاق اڑاتے ہوں تو ان کی صحبت دل پر منفی اثر ڈالتی ہے، لیکن اگر دوست نیکی کی طرف بلاتے ہوں، نماز کی یاد دلاتے ہوں اور گناہوں سے روکتے ہوں تو تقوی
आसानी से कायम रहता है। नेक लोगों के साथ बैठने से ईमान ताज़ा होता है, दिल को सुकून मिलता है और नेकियों की रग़बत बढ़ती है। ऐसे लोगों की मजालिस में शिरकत करें जिनकी बातें आखिरत की याद दिलाती हों, जो इंसान को झूठ, गीबत, हसद और तकब्बुर से बचाते हों। अच्छी सोहबत कभी कभी बड़ी इबादत से ज़्यादा मुफीद साबित होती है, क्योंकि ये इंसान की समत दुरुस्त कर देती है। अच्छे हराम से मुकम्मल बचने की कोशिश करें। तकू का असल इम्तिहान हराम से बचना है। सिर्फ इबादत करना काफ़ी नहीं, बल्कि आँख, कान, ज़ुबान, हाथ, दिल और कमाई को भी पाक रखना ज़रूरी है। हराम नज़र, हराम गुफ्तगू, हराम खाना, हराम पैसा और हराम ताल्लुकात तकू को ख़त्म कर देते हैं। अगर इंसान हराम से बचने को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले तो उसकी इबादत में असर पैदा होता है। आज के दौर में सबसे बड़ा चैलेंज हलाल और हराम की तमीज़ है। बाज़ लोग इबादत भी करते हैं मगर कमाई में धोखा, झूठ, सूद, नाइंसाफ़ी शामिल होती है। याद रखना चाहिए कि हराम कमाई दिल को सिया कर देती है। तकू इस वक्त कायम रहता है जब इंसान रिस्क, निगाह, ज़ुबान और मामलात में अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करे। 7. ज़ुबान की हिफाजत करें। ज़ुबान इंसान को जन्नत तक ले जा सकती है और जहन्नम में भी धकेल सकती है। जविड, गीबत, चुगली, बदज़ुबानी, फजूल बहस और दूसरों की तहक़ीर तकू के दुश्मन हैं। जो शख्स अपनी ज़ुबान की हिफाजत करता है वो अपने दीन की हिफाजत करता है। तकू को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि कम बोलने की आदत डाली जाए। हर बात कहने से पहले सोचा जाए कि क्या ये बात सच है। क्या ज़रूरी है? क्या इससे किसी को तकलीफ तो नहीं होगी? ज़ुबान की पाकीज़गी दिल की पाकीज़गी से जड़ी हुई है। जब ज़ुबान पाक होती है तो दिल में नूर बढ़ता है और इंसान की शख्सियत में वक़ार आता है। 8. सब्र और शुक्र को आदत बनाएं। तकू सिर्फ खुशी और आसानी के वक्त नहीं बल्कि मुश्किल और आजमाइश के वक्त भी ज़ाहिर होता है। जब मुसीबत आए तो सब्र और जब नेमत मिले तो शुक्र, यही मोमिन की पहचान है। सब्र इंसान को बेसब्री, शिकायत और मायूसी से बचाता है, जबकि शुक्र दिल को अल्लाह की नेमतों की कदर सिखाता है। जो शख्स हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो तकू की बुलंदियों की तरफ बढ़ता है। इसी तरह जो शख्स आजमाइश के वक्त ज़ुबान से शको नहीं करता बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखता है, इसका दिल मजबूत रहता है। सब्र और शुक्र तकू के दो बड़े सुतून हैं। 9. दुआओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इंसान के पास तकू की हिफाजत के लिए सबसे कीमती हथियार दुआ है। दिल अल्लाह के हाथ में है, लिहाजा इस दिल को साबित कदम रखने वाली ज़ात भी वही है। नबी करीम कसरत से ये दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला दिलों को अपनी इताअत पर साबित कदम रखे। इंसान को चाहिए कि वो अक्सर ये दुआ करे कि ए अल्लाह, मुझे हिदायत डाल, बढ़िए मेरे दिल को सीधा रख, मुझे गुनाहों से बचा और मेरे अंजाम को अच्छा फरमा। खास तौर पर फजर के बाद, नमाज के बाद, सहर के वक्त और सोने से पहले दुआ का एहतमाम किया जाए। दुआ बंदे को आजिज़ी सिखाती है और उसके तकू को ताज़ा रखती है। 10. रोज़ा रखना और नफसी ख्वाहिशात को काबू में रखना। रोज़ा तकू का बहुत बड़ा ज़रिया ही। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि ख्वाहिशात पर कंट्रोल सीखने का नाम है। रोज़ा इंसान को सिखाता है कि वो अपनी मर्ज़ी के बजाय अल्लाह की मर्ज़ी को तरजीह दे। यही तरबियत तकू को मजबूत करती है। फिल रोज़े मसलन पीर और जुमेरात के रोज़े, आम्स के रोज़े इंसान के नफस को मजबूत करते हैं। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखना सीख लेता है तो वो गुनाहों से ज़्यादा महफूज हो जाता है। रोज़ा नफस की तरबियत करता है और तकू के बीज को फलने फूलने का मौका देता है। 11. गुनाहों के मौके से दूर रहें। तकू सिर्फ ये नहीं कि गुनाह न किया जाए बल्कि ये भी है कि गुनाह के मौके से बचा जाए। जो चीज़ इंसान को बार बार गुनाह की तरफ ले जाए, इससे फासला रखना ज़रूरी है। गलत दोस्त, फहश मवाद, गैर ज़रूरी तन्हाई, फजूल इंटरनेट इस्तेमाल और बेमकसद तफरी दिल को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देती है। अगर कोई इंसान वाकई तकू चाहता है तो इसे अपनी आंखों, कानों, मोबाइल और वक्त की हिफाजत करनी होगी। गुनाह के दरवाजे बंद करने से तकू के दरवाजे खुलते हैं। ये एक बहुत अमली और आसान उसूल है। जो चीज़ गुनाह की तरफ ले जाए इससे दूर हो जा। तवाज़ो और आजिज़ी इख्तियार करें। तकब्बुर तकू का दुश्मन है। जो शख्स खुद को बड़ा समझता है वो नसीहत कबूल नहीं करता, लेकिन आजिज़ इंसान अल्लाह के करीब होता है। तकू के साथ तवाज़ो लाजिम है, क्योंकि मुत्तकी बंदा हमेशा अपने रब के सामने झुका रहता है। आजिज़ी का मतलब कमज़ोरी नहीं बल्कि हकीकत शनासी है। इंसान अपनी हैसियत पहचाने, अपनी खताओं का एतराफ़ करे, दूसरों को हक़ीर ना समझे और अपनी नेकियों पर फ़ख्र ना करे। जो शख्स अपने आप को अल्लाह का मोहताज समझता है वो तकू को बेहतर अंदाज में बरकरार रखता है। 13.
اچھے اعمال کو مستقل بنائیں تقوی کو برقرار رکھنے کا راز تسلسل میں ہے، کبھی بہت زیادہ عبادت اور کبھی مکمل غفلت۔ یہ طریقے پائیدار نہیں، بہتر ہے کہ تھوڑے عمل ہوں مگر مسلسل ہو، روزانہ کی تلاوت، باقاعدہ نماز، مختصر ذکر، چند صدقے، کسی کی مدد، کسی کو مسکرا کر سلام کرنا بھی نیکی کا حصہ ہے اعمال میں۔ استقامت تقوی کی جان ہے، انسان اگر روزانہ ایک چھوٹا مگر مستقل نیک عمل اپنا لے تو وہ بڑے بڑے وقتی جوش سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو دوام کے ساتھ ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ 14 آخرت کو ہمیشہ یاد رکھیں، آخرت کی یاد تقوی کی اصل بنیاد ہے۔ جب انسان قبر، حساب، میزان، جنت اور جہنم کو یاد رکھتا ہے تو اس کی غفلت کم ہو جاتی ہے، دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے تو آدمی گناہوں کو ہلکا نہیں لیتا۔ آخرت کی فکر انسان کو سنجیدہ بعمل اور محتاط بناتی ہے، روزانہ چند لمحے موت اور آخرت پر غور کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے انسان کو تقوی کی طرف واپس لے آتی ہے۔ جو شخص آخرت کو سامنے رکھتا ہے وہ دنیا میں بے لگام نہیں رہتا۔ 15 سچی توبہ کرتے رہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، کبھی نہ کبھی لغزش ہو جاتی ہے، مگر تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان گناہ پر اڑ نہ جائے بلکہ فوراً توبہ کرے۔ سچی توبہ دل کو پاک کرتی ہے، ماضی کو بہتر بناتی ہے اور مستقبل کو روشن کرتی ہے۔ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں بلکہ گناہ چھوڑنے، ندامت محسوس کرنے اور دوبارہ نہ کرنے کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کسی کی حق تلفی کی ہو تو معافی مانگی جائے، حرام کمائی ہو تو اسے چھوڑا جائے اور برے راستے سے واپسی اختیار کی جائے۔ توبہ تقوی کو بحال کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ نتیجہ تقوی کوئی ایک دن کی کیفیت نہیں بلکہ پوری زندگی کا سفر، حیاسی قائم رکھنے کے لیے بڑے بڑے دعوے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے مستقل اعمال درکار ہیں۔ اللہ کی یاد، نماز، قرآن، محاسبہ نے صحبت، حرام سے بچاؤ، زبان کی حفاظت، صبر، شکر، دعا، روزہ، گناہوں کے مواقع سے دوری، عاجزی، اچھے اعمال کی پابندی، آخرت کی یاد اور سچی توبہ، یہ سب تقوی کو مضبوط کرنے کے آسان اور مؤثر طریقے ہیں۔ جو شخص ان اصولوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اس کی عبادت میں لذت آتی ہے، اس کے اخلاق سنورتے ہیں اور اس کی زندگی بامقصد بن جاتی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے دل میں تقوی زندہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی اپنانے، اسے برقرار رکھنے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ اردو میں 10 منٹ کی تقریر بھی تیار کر دوں۔ تقوی کو برقرار رکھنے کے آسان طریقے۔ تقوی اسلام کی وہ عظیم صفت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب کرتی ہے، دل کو پاکیزہ بناتی ہے، زندگی کو منظم کرتی ہے اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت بنتی ہے۔ تقوی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان چند عبادات ادا کرے بلکہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے گناہوں سے بچے، نیکیوں کی طرف بڑھے اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال لی۔ رمضان میں تقوی کا خاص احساس پیدا ہوتا ہے، مگر اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی یہ کیفیت برقرار رہے۔ بہت سے لوگ رمضان میں عبادت، تلاوت، دعا اور نیکیوں میں بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب رمضان گزر جاتا ہے تو ان کی عملی حالت پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تقوی کو صرف ایک وقتی جذبہ نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا مستقل حصہ بنائیں۔ تقوی کو برقرار رکھنا مشکل ضرور لگتا ہے مگر حقیقت میں یہ بہت آسان ہو سکتا ہے اگر انسان کچھ سادہ اصول اپنائے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس کے طریقے بھی انسانی طبیعت کے مطابق ہیں۔ تقوی کے لیے نہ غیر معمولی طاقت کی ضرورت ہے اور نہ ناقابل عمل سختی کی، بلکہ مسلسل چھوٹے چھوٹے اعمال، سچی نیت اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص دل سے چاہے کہ وہ اللہ کا فرمانبردار بندہ بنے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست رکھے۔ نیت عمال کی روح ہے، اگر نیت خالص ہو تو معمولی عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، اور اگر نیت میں دکھاوا، شہرت، دنیا کی طلب شامل ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی بے اثر ہو سکتا ہے۔ تقوی برقرار رکھنے کے لیے لازم ہے کہ ہر دن اپنے دل سے یہ عہد کیا جائے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جینا چاہتا ہوں، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں۔ صبح اٹھتے ہی مختصر سی دعا کر لی جائے کہ اے اللہ، آج کے دن مجھے اپنے خوف، اپنی محبت اور اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا انسان کے پورے دن کا رخ بدل سکتی ہے۔ تقوی کو مضبوط رکھنے کا دوسرا آسان طریقہ نماز کی پابندی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور تقوی کی سب سے بڑی عملی علامت
مت بیجو شخص نماز کو وقت پر ادا کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی یاد تازہ رہتی ہے۔ 5 وقت کی نماز دن میں 5 بار انسان کو دنیا کی مصروفیت سے نکال کر اللہ کے حضور لے جاتی ہے۔ یہ روحانی تربیت کا ایک ایسا نظام ہے جو بندے کو غفلت سے بچاتا ہے۔ اگر نماز خشوع و خضوع سے ادا کی جائے، اس میں قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے اور ہر رکعت میں یہ احساس رکھا جائے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، تو دل میں اللہ کا ڈر اور محبت دونوں پیدا ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد کچھ لمحے دعا اور استغفار کے لیے بھی نکالنے چاہیے تاکہ دل نرم رہے اور گناہ سے بچنے کی قوت پیدا ہو۔ تقوی برقرار رکھنے کے لیے قرآن مجید سے مضبوط تعلق بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو شخص روزانہ کچھ آیات پڑھ کر ان کے معنی پر غور کرتا ہے، اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے۔ قرآن انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا عارضی ہے اور ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ جب انسان یہ بات دل میں بٹھا لے تو وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ روزانہ تھوڑا بہت قرآن پڑھنا بھی بہت مفید ہے، چاہے 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اصل چیز تسلسل ہے، ساتھ ہی قرآن کے ترجمے اور مختصر تفسیر کا مطالعہ بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ آیات محض زبان پر نہ رہیں بلکہ دل میں اتر جائیں۔ اور اہم طریقہ ذکر الہی کی عادت بنانا ہے۔ ذکر دل کی غذا ہے۔ جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دل کو بھی اللہ کی یاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ جیسے اذکار زبان کو بھی پاک کرتے ہیں اور دل کو بھی نور دیتے۔ اور روزمرہ کاموں کے دوران، چلتے پھرتے، سفر میں، انتظار کے وقت، افارغ لمحوں میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، بس عادت بنانے کی ضرورت ہے۔ جب زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی تو گناہ کی طرف جھکاؤ کم ہوگا اور تقوی کی کیفیت قائم رہے گی۔ تقوی کے لیے اچھی صحبت بھی نہایت اہم ہے۔ انسان اپنے ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اگر اس کے دوست، گھر والے اور ارد گرد کے لوگ نیک ہوں تو اس کے لیے نیکی پر قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر صحبت خراب ہو تو انسان کے اندر موجود نیکی بھی کمزور پڑنے لگتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، عبادت گزار ہوں اور خیر کی بات کرتے ہوں۔ اچھی مجلس دل کو سنوارتی ہے، عمل کو بہتر بناتی ہے اور غلط راہوں سے بچاتی ہے۔ اگر کسی کے دوست اسے نماز، قرآن، سچائی اور دیانت کی طرف بلاتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ برے دوست بعض اوقات انسان کو آہستہ ستہ تقوی سے دور کر دیتے ہیں۔ تقوی کو برقرار رکھنے کے لیے گناہوں سے دور رہنے کا شعور بھی لازم ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر چھوٹے محسوس ہوتے ہیں لیکن دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، حسد، بے حیائی، نظروں کی حفاظت نہ کرنا، حرام کمائی اور نماز میں سستی، یہ سب تقوی کو کمزور کرتے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے روزمرہ اعمال کا جائزہ لے، دن کے آخر میں تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچے کہ آج میں نے کہاں غلطی کی، کس بات سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے۔ اس محاسبے کی عادت دل کو بیدار رکھتی ہے۔ اگر کہیں لغزش ہو جائے تو مایوس ہونے کے بجائے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ تقوی کو دوبارہ تازہ کرتی ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی تقوی کے لیے بہت ضروری ہے، کہ دل کا دروازہ ہے۔ جو چیز آنکھوں میں داخل ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ دل پر اثر کرتی ہے۔ آج کے دور میں فحش مناظر، غیر ضروری ویڈیوز، فضول سوشل میڈیا مواد اور بے فائدہ تصویریں انسان کے دل کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ انسان اپنی نظر کو حرام اور فضول سے بچائے۔ جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح زبان کی حفاظت بھی تقوی کا بڑا ذریعہ ہے۔ کم بولنا، سچ بولنا، فضول گفتگو سے بچنا اور دوسروں کے عیب بیان کرنے سے پرہیز کرنا دل کو صاف رکھتا ہے۔ تقوی کو قائم رکھنے کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے روزمرہ معمولات کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دے۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ، کام شروع کرتے وقت دعا، گھر سے نکلتے وقت مصنوع اذکار، سوتے وقت تسبیح اور استغفار، اور ہر اچھے کام کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت تقوی کو زندگی کا حصہ بنا دیتی ہے۔ جب عام دنیاوی کام بھی اللہ کے ذکر سے جڑ جائیں تو عبادت اور عادت میں فرق کم ہو جاتا ہے، پھر زندگی کا ہر لمحہ بندگی بننے لگتا ہے۔ روزے بھی تقوی کی تربیت کا بہت مؤثر ذریعہ ہے، اور صرف رمضان کے روزے نہیں بلکہ نفلی روزے بھی انسان کے نفس کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ روزہ انسان کو بھوک، پیاس، صبر اور ضبط نفس سکھاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی صرف
خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں بلکہ خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کا نام ہے۔ جو شخص وقتاء فوقتاء نفلی روزے رکھتا ہے، اس کے دل میں تقوی کی کیفیت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ صدقہ اور خیرات بھی تقوی کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مال جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو دل کی بخل اور دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ جو دل مال کی محبت سے آزاد ہو جائے، اس کے لیے اللہ کی فرمانبرداری آسان ہو جاتی ہے۔ چوٹا سا صدقہ بھی دل میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ محتاجوں کی مدد، یتیموں کی کفالت، بیماروں کی عیادت اور ضرورت مندوں کی خدمت انسان کو اعلیٰ اخلاق کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ سب اعمال تقوی کے پھل ہیں۔ تقوی کے لیے صبر اور برداشت بھی لازمی ہے۔ زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی پریشانی، کبھی بیماری، کبھی مالی تنگی، کبھی گھریلو مسئلے اور کبھی لوگوں کی طرف سے تکلیف۔ اگر انسان ان حالات میں زبان اور دل سے اللہ سے شکو نہیں بلکہ صبر اختیار کرے تو اس کا تقوی بڑھتا ہے۔ صبر کرنے والا شخص جلدی غصہ نہیں کرتا، بدلہ لینے میں جلد بازی نہیں دکھاتا اور ہر موقع پر اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ کیفیت تقوی کی علامت ہے۔ گھر کے ماحول کو دینی بنانا بھی بہت ضروری ہے۔ جو گھر قرآن کی آواز سے روشن ہو، جہاں نماز کی پابندی ہو، جہاں گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، وہاں تقوی کو باقی رکھنا آسان ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے سچائی، نماز، حیا، ادب اور نیکی کی مثال پیش کریں۔ گھر کے افراد اگر ایک دوسرے کو نرمی سے نیکی کی طرف بلائیں تو پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ ایک ایسا گھر جس میں ذکر، دعا اور دین کی بات ہو، وہ تقوی کی آماجگاہ بن سکتا ہے۔ تقوی کی حفاظت کے لیے وقت کی منصوبہ بندی بھی اہم ہے۔ خالی وقت اکثر گناہوں کا دروازہ بن جاتا ہے، اس لیے انسان کو اپنا دن اس طرح گزارنا چاہیے کہ اس میں عبادت، کام، آرام، مطالعہ اور اہل خانہ کے ساتھ اچھا وقت شامل ہو۔ فارغ وقت میں بے مقصد موبائل استعمال، فضول ویڈیوز اور غیر ضروری گفتگو انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جب وقت بامقصد ہو جائے تو دل بھی سنبھلا رہتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے امید رکھنا بھی تقوی کا حسین پہلو ہے۔ صرف خوف کافی نہیں اور صرف امید بھی کافی نہیں۔ بندہ نہ اتنا مایوس ہو کہ نیکی چھوڑ دے اور نہ اتنا بے خوف ہو جائے کہ گناہوں کو ہلکا سمجھے۔ متوازن احساس خوف و رجا تقوی کو مضبوط کرتا ہے۔ انسان یہ سمجھے کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے مگر وہ حساب لینے والا بھی ہے، اس شعور سے دل میں بیداری رہتی ہے۔ سب سے آخر میں دعا کا ذکر بہت ضروری ہے۔ تقوی انسان اپنے دل پر ہمیشہ برقرار نہیں رکھ سکتا، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے بار بار اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہدایت پر اب قدم رکھے، ہمارے دل کو پھیرنے سے بچائے اور نیکی پر موت نصیب فرمائے۔ جو بندہ اپنے رب سے مانگتا رہتا ہے اللہ اسے محروم نہیں کرتا۔ تقوی کی حفاظت دراصل اللہ سے مسلسل تعلق کی حفاظت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تقوی کوئی دور کی چیز نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں اختیار کیے جانے والے آسان اعمال سے حاصل اور برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ سچی نیت، نماز کی پابندی، قرآن سے تعلق، ذکر کی عادت، اچھی صحبت، گناہوں سے اجتناب، نگاہ و زبان کی حفاظت، صدقہ، صبر، گھر کا دینی ماحول، وقت کی درست منصوبہ بندی اور مستقل دعا، یہ سب تقوی کو زندہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان آسان طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف رمضان کے بعد بھی عبادت کا ذوق باقی رہے گا بلکہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے آباد رہے گا۔ تقوی ہی وہ زاد راہ ہے جو دنیا میں سکون، قبر میں راحت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے، اس پر قائم رہنے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقوی کو برقرار رکھنے کے آسان طریقے۔ تقوی اسلام کی روح اور ایمان کی اصل پہچان ہے۔ تقوی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان کچھ مخصوص عبادات ادا کر لے بلکہ اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، گناہوں سے بچے، دل کو پاک رکھے، زبان کو قابو میں رکھے، نیت کو درست کرے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم سمجھے۔ قرآن مجید میں تقوی کو بار بار کامیابی، ہدایت، نجات اور قرب الہی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے وہ دراصل اپنی دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ تقوی کو حاصل کرنے کے بعد اسے برقرار کیسے رکھا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ نیکی کی طرف آتے ہیں، عبادت شروع کرتے ہیں، نیک صحبت اختیار کرتے ہیں، مگر کچھ عرصے بعد پھر پرانی عادتوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے تقوی کو صرف پیدا کرنا کافی نہیں بلکہ اسے زندگی بھر قائم رکھنا اصل کامیابی ہے۔ تقوی کو برقرار رکھنا کوئی مشکل اور ناممکن کام نہیں بلکہ کچھ آسان اور مسلسل اعمال کے ذریعے انسان اپنے دل میں اس نور کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔
جب بندہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے تو گناہ اس سے دور رہتے ہیں۔ نماز، دعا، ذکر الہی اور تلاوت قرآن دل کو تازگی بخشتی اور خاص طور پر 5 وقت کی نماز تقوی کی بنیاد ہے۔ نماز انسان کو دن میں 5 بار جھنجھوڑتی ہے کہ وہ اپنی سمت درست کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اللہ کے سامنے جھک جائے۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے دل میں نرمی، عاجزی اور پاکیزگی باقی رہتی ہے۔ نماز تقوی کا محافظ ہے اور اس میں غفلت تقوی کو کمزور کر دیتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی تقوی کو برقرار رکھنے کا نہایت مؤثر ذریعہ ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ یہ دلوں کی اصلاح، نفس کی تربیت اور کردار کی پاکیزگی کا سرچشمہ ہے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا، اس کا ترجمہ سمجھنا اور اس کی آیات پر غور کرنا انسان کے اندر اللہ کا خوف اور محبت دونوں پیدا کرتا ہے۔ جب انسان قرآن کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ قرآن گناہ سے روکتا ہے، حق و باطل میں فرق سکھاتا ہے اور انسان کو سیدھی راہ پر قائم رکھتا ہے۔ اسی لیے تقوی کے طالب کے لیے قرآن سے تعلق روزانہ کا معمول ہونا چاہیے۔ دوسرا اہم طریقہ نیک صحبت اختیار کرنا ہے۔ انسان اپنے ماحول سے بے حد زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اگر انسان نیک لوگوں کے درمیان رہے تو اس کے اندر بھی نیکی بڑھتی ہے، اور اگر برے ماحول میں رہے تو اس کا دل آہستہ آہستہ سخت ہونے لگتا ہے۔ نیک دوست، صالح ساتھی، دین دار مجلسیں اور علم و ذکر کی محفلیں تقوی کو زندہ رکھتی ہیں۔ ایسے لوگ انسان کو نیکی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور کمزوری کے وقت سہارا بنتے ہیں۔ اس کے برعکس بری صحبت انسان کے دل سے حیا، خوف خدا اور عبادت کی لذت چھین لیتی ہے۔ اس لیے جو شخص اپنے تقوی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اسے اپنی صحبت کے انتخاب میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تقوی برقرار رکھنے کے لیے اپنا محاسبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے انسان چند لمحے اپنے دن کا جائزہ لے۔ آج میں نے کیا اچھا کیا، کہاں لغزش ہوئی، کس گناہ سے بچا، کس نیکی میں کوتاہی کی۔ یہ خود احتسابی انسان کو غفلت سے بچاتی ہے۔ جب انسان اپنے نفس کا حساب کرتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور جب وہ حساب نہیں کرتا تو نفس آہستہ آہستہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یہ اصول تقوی کی حفاظت میں بہت مؤثر ہے۔ انسان اگر روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے تو گناہ جڑ نہیں پکڑتے اور نیکی کی روشنی برقرار رہتی ہے۔ زبان کی حفاظت بھی تقوی کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں مگر زبان کے گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے تقوی کو ضائع کر دیتے۔ جیوٹ، غیبت، چغلی، طعنہ، بدکلامی، فضول گفتگو اور کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا ایسے گناہ ہیں جو دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ زبان کا تقوی دل کے تقوی کا مظہر ہے۔ اگر انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے تو بہت سی برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی۔ خاموش کی عادت، سوچ سمجھ کر بات کرنا، صرف ضرورت کی بات کرنا اور دل آزاری سے بچنا تقوی کو مضبوط بناتا ہے۔ ایک متقی انسان کی پہچان یہی ہے کہ اس کی زبان سے خیر نکلتی ہے۔ اس طرح نگاہ کی حفاظت بھی تقوی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بے جا دیکھنا، حرام مناظر دیکھنا، فحش چیزوں میں دلچسپی لینا دل کی پاکیزگی کو برباد کر دیتا ہے۔ نگاہ دل کا دروازہ ہے۔ اگر نگاہ پاک ہو تو دل بھی پاک رہتا ہے، اور اگر نگاہ آلودہ ہو جائے تو دل میں وسوسے، خواہشات اور گناہ کے بیج پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی نظر کو قابو میں رکھنا چاہے بازار، سوشل میڈیا، موبائل فون اور روزمرہ کے معاملات میں پاکیزہ نگاہ اختیار کرنا تقوی کی حفاظت کا مضبوط ذریعہ ہے۔ آج کے دور میں یہ معاملہ اور بھی اہم ہو گیا ہے کیونکہ فتنوں کی بھرمار ہے۔ جو شخص اپنی نظر بچا لیتا ہے وہ اپنے دل کو بھی محفوظ رکھ لیتا ہے۔ تقوی کو برقرار رکھنے کے لیے استغفار کی عادت بھی بے حد ضروری ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن کامیاب وہ ہے جو غلطی کے بعد اللہ سے معافی مانگے۔ استغفار دل کو نرم کرتا ہے، گناہ کے اثرات مٹاتا ہے اور انسان کو دوبارہ اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ اگر بندہ روزانہ کثرت سے استغفر اللہ کہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو اور سچے دل سے توبہ کرے تو اس کا تقوی تازہ رہتا ہے۔ توبہ بندے اور رب کے درمیان ایک نئی زندگی ہے۔ جو شخص بار بار اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خشیت اور روشنی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور آخرت کی جواب دہی کو یاد رکھنا بھی تقوی کا محافظ ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک دن اسے قبر، حشر، میزان، حساب اور جزا و سزا کا سامنا کرنا ہے تو وہ غفلت سے بچنے لگتا ہے۔ موت کی یاد دل کو نرم کر دیتی ہے۔ جنازے دیکھنا، قبروں کی زیارت کرنا اور
آخرت کے احوال پر غور کرنا انسان کو دنیا کی عارضی لذتوں سے نکال کر ابدی حقیقت کی طرف لے آتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھتا ہے وہ گناہوں میں جری نہیں ہوتا، تقوی اسی وقت قائم رہتا ہے جب دل میں یہ احساس زندہ رہے کہ میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے اور ایک دن اس کا حساب دینا ہے۔ نوافل اور اضافی عبادات بھی تقوی کی مضبوطی کا ذریعہ فرض عبادات بنیاد ہے، مگر نفل عبادات اس بنیاد کو مضبوط کرتی تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، روزے، صدقہ، ذکر اور درود شریف جیسے اعمال دل میں نور پیدا کرتے ہیں۔ خاص طور پر تہجد کی نماز دل کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ رات کے آخری پہر کی دعا اور گریا انسان کی روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ جو شخص معمولی نیکیوں کو بھی اہمیت دیتا ہے وہ تقوی کی راہ میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ نفل عبادات انسان کے اندر اللہ کی قربت، محبت اور عاجزی کو بڑھاتی ہیں۔ دنیا سے بیجا محبت کم کرنا بھی تقوی کے لیے ضروری ہے۔ دنیا باری نہیں، مگر اس کی محبت جب حد سے بڑھ جائے تو انسان کو گناہ کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ مال، شہرت، عہدہ، لباس، رتبہ اور لذتوں کی دوڑ انسان کو اللہ سے غافل کر سکتی ہے۔ متقی انسان دنیا کو ہاتھ میں رکھتا ہے، دل میں ناو حلال روزی کماتا ہے، ذمہ داریاں نبھاتا ہے، لیکن اس کا دل آخرت سے جڑا رہتا ہے۔ سادگی، قناعت اور میانہ روی تقوی کو مضبوط کرتی ہے۔ جو شخص ضرورت پر قناعت کرتا ہے وہ لالچ اور حرص کے فتنے سے بچ جاتا ہے۔ غیر کا ماحول بھی تقوی کی حفاظت میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر گھر میں نماز، قرآن، ذکر، ادب، حیا اور نرمی کا ماحول ہو تو تقوی آسانی سے برقرار رہتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو صرف کھانا کپڑا نہ دیں بلکہ دین بھی دیں۔ گھر کے افراد ایک دوسرے کو نیکی کی یاد دہانی کرائیں، برائی سے روکیں اور محبت و احترام کے ساتھ اسلامی تربیت کریں۔ ایسا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس بے دینی، جھگڑے، فضول باتیں اور گناہوں سے بھرا ماحول تقوی کو کمزور کر دیتا ہے۔ علم، دین حاصل کرنا بھی تقوی کو قائم رکھنے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ جہالت انسان کو غلطی پر ڈال دیتی ہے، جبکہ علم اسے صحیح اور غلط کا فرق سکھاتا ہے۔ دینی علم کے بغیر انسان بسا اوقات نیکی کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے اور گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن، حدیث، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اور صالحین کے واقعات کا مطالعہ انسان کے دل میں دین کی محبت پیدا کرتا ہے۔ جب علم بڑھتا ہے تو عمل کی رغبت بھی بڑھتی ہے اور تقوی مضبوط ہوتا ہے۔ صبر اور شکر بھی تقوی کے لازمی اجزاء ہیں۔ صبر کے ذریعے انسان مصیبت، آزمائش، غصے اور خواہشات پر قابو پاتا ہے۔ شکر کے ذریعے وہ نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور اللہ سے راضی رہتا ہے۔ جو بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ جلدی ٹوٹتا نہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی تنگی، کبھی فراخی۔ ہر حالت میں اگر انسان اللہ کو یاد رکھے تو تقوی محفوظ رہتا ہے۔ صبر انسان کو شکوں سے بچاتا ہے اور شکر اسے ناشکری سے بچاتا ہے۔ یہ دونوں صفات متقی زندگی کی پہچان ہیں۔ تقوی کو برقرار رکھنے کے لیے دعا بھی بہت اہم ہے۔ بندہ خود کوشش کرے مگر دل کی حفاظت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے مسلسل دعا کرنی چاہیے۔ اے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت سے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے تو امت کے لیے یہ اور زیادہ ضروری ہے۔ دعا انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے اور اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ حقیقی مدد صرف اللہ ہی سے ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تقوی کوئی ایک دن کی چیز نہیں بلکہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ سفر مسلسل کوشش، صبر، استقامت اور اللہ کی مدد سے طے ہوتا ہے۔ کبھی انسان مضبوط محسوس کرتا ہے، کبھی کمزور، کبھی اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی سستی آ جاتی ہے۔ ایسے مواقع پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو معمول بنائیں، گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، قرآن سے رشتہ جوڑیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر لمحہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں۔ یہی وہ آسان طریقے ہیں جن کے ذریعے تقوی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ تقوی دراصل دل کی زندگی ہے۔ جب دل زندہ ہوتا ہے تو آنکھوں میں حیا، زبان میں نرمی، ہاتھوں میں نیکی، کانوں میں پاکیزگی اور قدموں میں استقامت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا تقوی عطا فرمائے جو ہماری زندگیوں کو سنوار دے، ہمارے گھروں کو روشن کر دے اور ہمیں اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت فرمائے۔ میں اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر تقریباً الفاظ کی مزید خوبصورت تقریری انداز والی اور یوٹیوب وائس اوور کے لیے موزوں تحریر بھی لکھ سکتا ہوں۔